قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا مربوط کلام ہے۔
معانی میں اعجاز ہے، قرآن کریم کے مضامین میں اعجاز ہے، قرآن کریم کی تفصیلات میں اعجاز ہے۔ ایسے قرآن کریم کی ایک سورت کے دوسری سورت کے ساتھ، ایک رکوع کے دوسرے رکوع کے ساتھ، ایک آیت کی دوسری آیت کے ساتھ ربط اور جوڑ میں بھی اعجاز ہے۔ اللہ کا یہ کلام نہایت مربوط ہے، باربط ہے، باجوڑ ہے۔ قرآن تربیت کی کتاب ہے، قرآن اصلاح کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ جس میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوتی ہے۔ بچے کو جب غذا اور خوراک شروع کرائی جاتی ہے تو اس کی ابتدائی غذا اور خوراک لکوڈ ہوتی ہے، مائع ہوتی ہے، دودھ کی شکل میں ہوتی ہے۔ وہ کھانا نہیں کھا سکتا، وہ ٹھوس غذا نہیں کھا سکتا، وہ دوسری خوراک استعمال نہیں کر سکتا۔ پہلے اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے، پھر اس کو باہر کا دودھ پلایا جاتا ہے، پھر اس کو نرم غذا دی جاتی ہے، اور پھر اس غذا کے اندر بہتری لائی جاتی ہے، پھر اس کو نرم روٹی کھلائی جاتی ہے، اور وہ بچے کی آہستہ آہستہ نشو و نما ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس بچے کی خوراک بھی مکمل ہو جاتی ہے اور اس کی قوت اور طاقت بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کا معدہ ہر چیز کو ہضم کرنے لگتا ہے، اس کا معدہ ہر چیز کو قبول کرنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح حق تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم نازل فرمایا، قرآن پوری کائنات کی انسانیت کی تربیت کے لیے اترا، تو پہلے وہ مضامین ذکر فرمائے جو مضامین تربیت کے لیے ابتدائی درجے کے تھے، افکار کے درجے کے تھے، کردار کے درجے کے تھے، عقائد کے درجے کے تھے، نظریات کے درجے کے تھے۔ پہلے وہ مضامین ذکر فرمائے، اور پھر اس کے بعد جیسے خوراک میں بہتری لائی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ غذا اور خوراک بچے کی بہتر کی جاتی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے مضامین میں بھی ترقی فرمائی، اور قرآن کے مضامین ترقی کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ادھر اصلاح بھی ہوتی چلی گئی، تربیت بھی ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ قرآن کریم مکمل ہو گیا اور تربیت بھی مکمل ہو گئی۔ جب قرآن اترنا شروع نہیں ہوا تھا تو انسانی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں فرق نہیں تھا۔ جب قرآن کی تکمیل ہو گئی اور قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، قرآن کا نصاب مکمل ہو گیا، قرآن پڑھنے والوں نے قرآن کریم کو مکمل پڑھ لیا، سمجھ لیا، عمل کر لیا، صحبت نبوی کی برکت سے اس قرآن سے تربیت حاصل کی، تو پھر یہ صرف انسان نہیں رہے، اب یہ انسان کامل بن گئے، اب یہ کائنات کے رہبر بن گئے، اب یہ کائنات کے رہنما بن گئے، اب ان کے افکار اعلیٰ، اب ان کے نظریات اعلیٰ، اب ان کے کردار اعلیٰ، اب ان کے اخلاق اعلیٰ، اب ان کا عمل اعلیٰ، اب ان کا علم اعلیٰ، اب ان کی دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ اعلیٰ، رہن سہن اعلیٰ، اور
کہ رمضان قرآن رمضان میں آیا، اس لیے جب رمضان آتا ہے تو قرآن کی بہاریں ہو جاتی ہیں، رمضان آتا ہے تو ہر گلی محلے سے قرآن کی آوازیں آتی ہیں، رمضان آتا ہے تو ہر مسجد سے قرآن کی صدائیں ہیں، ہر گھر میں قرآن کی صدائیں ہیں، مسلمانوں کی دکانوں میں قرآن کی صدائیں ہیں، مسلمانوں کے دفتروں میں قرآن کی صدائیں ہیں، مرد و عورتوں کی زبانوں پر قرآن ہے، بچوں اور بوڑھوں کی زبان پر قرآن ہے، علماء اور غیر علماء کی زبانوں پر قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن کا مہینہ بنایا رمضان المبارک کو، اس لیے رمضان جب آیا تو اب تربیت کا پھر سے آغاز ہوا، ابتدا سے انتہا تک قرآن پڑھا گیا اور ترغیب دی گئی، اس کو پڑھو گی، اس کو سنو گی، اس کو سمجھو گی، اس کو پہنچاؤ گی، اس پر عمل بھی کرو۔ اس لیے یہ خاص رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر القرآن ہے، تو قرآن کے مضامین ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ میرے عزیز مہمان طلبا نے جو دور دراز سے یہاں تشریف لائے، پہلے درس میں پڑھا تھا، سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں پڑھا تھا۔ قرآن کریم کی کل 114 صورتیں، ان 114 صورتوں میں پہلی سورت قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کا مرکزی مضمون اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید ہے، اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا، یہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کے مضامین اللہ نے سورۃ فاتحہ میں یکجا فرما دیے۔ سورۃ فاتحہ کی مثال گٹھلی کی ہے، بیج کی ہے، جو بیج زمین میں بویا جاتا ہے، اس سے جو پودا نکلتا ہے، اس سے جو درخت نکلتا ہے، اس سے جو فصل اگتی ہے، اس بیج کا اثر پورے درخت میں ہوتا ہے، درخت کے ہر پتے میں ہوتا ہے، درخت کی ہر ڈیری میں ہوتا ہے، درخت کے ہر پھل میں ہوتا ہے۔ آم کی گٹھلی زمین میں بوئیں گے، اس سے آم نکلے گا، اس درخت کا پتا پتا بتائے گا کہ اس میں آم، یہ آم ہے، اس درخت کی ڈیری بتائے گی کہ اس میں آم ہے، اس درخت کا اس درخت کی ایک شاخ بتائے گی کہ اس کے اندر آم ہے، اور پھر ابتدا گٹھلی سے ہوتی ہے، درخت ہوتا ہے، پھیلتا ہے، بڑھتا ہے، چلتا ہے، جوان ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، پھل دینے لگتا ہے، اور پھر نتیجے میں انتہا بھی گٹھلی پر ہوتی ہے۔ وہ جب پھل آتا ہے تو اس پھل میں آخری چیز گٹھلی ہوتی ہے۔ گویا کہ کائنات کی کائنات کی ابتدا جس چیز سے ہے، کائنات کی انتہا بھی اسی چیز پر ہے۔ جس طرح درخت کی ابتدا جس چیز سے ہے، درخت کی انتہا بھی اسی چیز پہ ہے۔ قرآن کی ابتدا بھی جس چیز سے ہے، قرآن کی انتہا بھی اسی چیز پر ہے۔ اب ذرا اس کو دیکھیے، درخت کی ابتدا گٹھلی، درخت کی انتہا گٹھلی، اور ایک گٹھلی نے کئی گٹھلیاں آپ کو دی، کئی درخت آپ کو دیے، کئی پھل آپ کو دیے۔ کائنات کی ابتدا میں اللہ ہے، وہ الاول، کائنات کی انتہا میں بھی اللہ ہے، وہ الاول آخر، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کن کہہ کے پیدا کیا، اور صورت یہ ہوئی قرآن بتاتا ہے، ہمارا تو نظریہ ارتقاء یہی ہے جو قرآن نے بتایا۔ یاد رکھو باقی سارے نظریے تخمینے ہیں۔ ڈارون کا نظریہ ہے کہ انسان پہلے نباتات ہوگا، پھر حیوان بنا ہوگا، پھر بندر بنا ہوگا، پھر انسان بنا ہوگا۔ یہ سب تخمینے، خیالات، اندھیرے میں تیر چلانے والی باتیں ہیں۔ قرآن دعوت دیتا ہے کہ ذریات اور گمان کے پیچھے مت جاؤ۔ لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں، فَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان حقیقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حقیقت میں آؤ، اور قرآن میں حقیقت بتائی انسانیت کی کہ نہ پہلے بندر تھا، نہ پہلے نبات تھا، نہ پہلے پودا تھا، نہ پہلے جانور تھا۔ انسان شروع سے انسان تھا، آخر تک انسان ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے اپنی دست قدرت سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اور کیسے پیدا کیا؟ من حمل مسنون، اللہ نے اس کو متغیر اور بدلنے والی، سمیل والی مٹی سے پیدا کیا، اس کا مجسمہ بنایا، اور اس میں روح ہوگی۔ اور جب روح ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام کی روح سینے تک پہنچی، اٹھ کے بیٹھ گئے، چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو اللہ نے القاء فرمایا، توفیق دی، یہ بات سمجھائی چھینک آنے پر کیا پڑھنا چاہیے، سارے پڑھو الحمدللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ فرمایا، الحمدللہ۔ اور یہی حکم ہے کہ جب چھینک آئے تو پڑھا کرو الحمدللہ، اور جب کوئی الحمدللہ پڑھے تو جواب میں کہا کرو، سارے بتاؤ یرحمک اللہ۔ تشمیت العاطس حدیث میں آتا ہے، چھینکنے والے کی الحمد کا جواب دینا یہ مسلمان پر حق ہے۔ باقی اس تفسیر میں نہیں جاتا کہ چھینکنے پہ الحمدللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کی بھی ایک لاجک ہے، وقت نہیں ہے، ہم نے تفسیر پڑھنی ہے۔ تو دیکھو اس کائنات کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوئی، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا جملہ اور سب سے پہلا قول جو بولا گیا وہ کیا تھا؟ اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہے، اور اس کائنات کی انتہا بھی اللہ کے ذکر پر ہوگی۔ قیامت کب آئے گی؟ آگے بچے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، آپ میری طرف متوجہ رہیں، جب تک کہ زمین میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے قیامت نہیں آئے گی، یاد رکھو، جب تک آزاد ہو رہی ہے قیامت نہیں آئے گی، جب تک نماز
تمہاری ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہو، تمہاری دنیا میں آمد بھی اللہ کے نام سے ہو، اور تمہارا خاتمہ بھی اللہ کے نام سے ہو۔ اس لیے حکم ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کام میں آزان کہو، اس کے دوسرے کام میں اقامت کہو، آتے ہوئے اس بچے کے کان میں اللہ کا نام جائے، یہ روح عرش پہ آ کر سب سے پہلے جو بول سنے، اس کی کان میں سب سے پہلے جو پیغام میسج جائے وہ اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا، حضور علیہ السلام کی رسالت کا۔ اس لیے ہر مولود کو ہم نہلا دھلا کر سب سے پہلے اٹھا کر اس کے کان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کا نام، اللہ کی توحید اور حضور علیہ السلام کی رسالت، یہ تیری ابتدا ہے۔ اس طرح زندگی گزار۔ رب یہ چاہتا ہے جب تو دنیا سے جائے تو تیرا اختتام بھی اللہ کے نام پر ہو، اور جاتے ہوئے تیری زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھو ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہو، انتہا بھی اللہ کے نام سے ہو۔ بچہ جب بولنے لگے تو اس کا حق ہے سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ آج یہ باتیں ہماری بچیوں میں، عورتوں میں، ماؤں میں چلی گئی، ان کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ افتتحوا صبيانكم قول لا اله الا الله ولقنوهم عند الموت لا اله الا الله او كما قال۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ بچے کی ابتدا وہ اللہ کے نام سے کرو، تو اس کی زبان پہ پہلا بول بھی اللہ کا نام آئے، کان کی سماعتوں کی نظر بھی اللہ کا نام ہو، اور جب یہ دنیا سے جا رہا ہو تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ، اور اس کے ارد گرد والے بیٹھ کر اس کو تلقین کر رہے ہو، اور وہ بھی کیا پڑھ رہے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ بھی اللہ کا نام لے رہے ہو۔ تو دیکھو ہر چیز کی ابتدا تبھی مکمل ہوتی ہے جب امتحان بھی اسی چیز پر تشریف ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا رشید احمد شاہ جمالی صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ڈیرہ غازی خان سے تشریف لائے ہیں۔ میں اعلیٰ و سادہ مرحبا کہتا ہوں، مجلس سے ذکر بھی کروائیں گے نماز کے بعد انشاءاللہ، دعا بھی فرمائیں گے۔ آج کی مجلس قرآن کی نظر ہے، اللہ کے نام کی نظر ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ تو میں نے 4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی کہ جس چیز سے ابتدا ہو اسی چیز پر انتہا ہونی چاہیے۔ درخت کی ابتدا گٹھلی سے، انتہا گٹھلی پر۔ میرے عزیزو، قرآن کریم کی ابتدا اللہ کی توحید سے، اور قرآن کی انتہا بھی اللہ کی توحید پر۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اور 4 مضامین ہیں توحید میں سورۃ فاتحہ میں، 4 مضامین۔ پہلا مضمون ہے پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، کسی اور کو خالق نہ ماننا۔ یہ مضمون بیان کیا الحمدللہ میں۔ دوسرا مضمون ہے پوری کائنات کا نظام چلانے والا، مدبر، متصرف الامور اللہ ہے، کسی اور کو کائنات کا نظام چلانے والا مت سمجھنا۔ پوری کائنات کی زندگی بنانے چلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے یہ مضمون بیان کیا الرحمن الرحیم۔ اور اس سے پہلے ایک مضمون ہے پوری کائنات کی پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، روزی رساں، اسے کمال تک پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے یہ مضمون بیان فرمایا رب العالمین میں، اور تیسرا مضمون پوری کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، یہ مضمون بیان فرمایا الرحمن الرحیم میں، اور چوتھا مضمون اللہ نے بیان فرمایا پوری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، اور پوری
پورے قرآن کریم کا اس کو ثواب عطا کر دیں گے. آپ بھی پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اتنی سی دیر میں اللہ نے آپ کو اتنا اجر بڑھا دیا, اتنا بڑھا دیا کہ پورے قرآن کا ثواب اللہ نے آپ کو عطا کر. یہ گپ نہیں ہے, یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ نص ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ کا ارشاد ہے قرآن تو خزانہ ہے نا, قرآن کی بات صورتوں کے فضائل منصوص ہے, حضور علیہ السلام کے بیان شدہ ہے. افسوس ہے کہ ہم قرآن سے یہ فوائد حاصل نہیں کرتے. ہماری دنیا کی ضرورتوں کی تکمیل وہ بھی قرآن میں ہے, ہماری عقیدے اور ہماری آخرت کی ضرورت کی تکمیل وہ بھی قرآن میں. اب سورہ قرآن سورۃ اخلاص انتہائی قرآن ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے مرکزی مضامین ہیں تین مضمون قرآن کے مرکزی مضمون ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید, نمبر 2 عقیدہ رسالت, نمبر 3 عقیدہ قیامت. اللہ کو مانو, اس کی ذات کو مانو, اس کی صفات کو مانو, اس پر ایمان لے آؤ, اس کو وحدہ لا شریک سمجھو, اس کو ہر طرح کے شرک سے منزہ مان لو, پاک مانو, نہ شرک قولی کرو نہ شرک فعلی کرو. قرآن کریم کا ایک بڑا مضمون یہ ہے توحید کا, پورا قرآن میں یہ مضمون پیدا ہوا ہے. دوسرا مضمون ہے اللہ کے نبیوں کو مانو, رسولوں کو مانو, اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول مانو. آپ کو معصوم عن الخطا مانو, خاتم النبیین مانو, خاتم المرسلین مانو. اور تیسرا عقیدہ ہے پختہ یقین رکھو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ کی حاضری ہے, حساب و کتاب ہے, قیامت ہے اور وزن اعمال ہے, پل صراط سے گزرنا ہے, نیکوں نے جنت میں جانا ہے, کفار و فساق نے دوزخ میں جانا ہے, مومنین کو اللہ نے جنت عطا کرنی ہے. عقیدہ قیامت ہے. یہ تین مضمون ہیں. ان تین مضامین میں سے سورۃ الاخلاص میں اللہ نے توحید کا مضمون بیان کیا. تو گویا یہ اتنی جامع صورت ہے, جس نے اخلاص کو پڑھا اس نے پورے قرآن کا 1/3 حصہ, 1/3 مضمون پڑھ لیا, تلاوت کر لیا, بیان کر دیا. اس لیے اللہ نے اس کو تہائی قرآن کا ثواب عطا کر دیا. اسے اللہ نے تہائی قرآن عطا کر دیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں, مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے قل هو اللہ احد, اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے قل هو اللہ احد. یہ آپ کی محبوب صورت ہے. کیوں؟ قل یا ایھا الکافرون میں شرک کی نفی ہے, قل هو اللہ احد میں توحید کا اثبات ہے, قل یا ایھا الکافرون میں لا الہ کی وضاحت ہے, اور قل هو اللہ احد میں علم اللہ کی وضاحت ہے. کلمے کے بھی دو جز ہیں, ایک سلبی پہلو ہے, ایک ایجابی پہلو. سلبی پہلو یہ ہے کہ شرک کی نفی کرو, ایجابی پہلو یہ ہے کہ اللہ کے لیے کمالات کو, وحدانیت کو ثابت کرو. اور یا ایھا الکافرون میں شرک کی تردید, اور قل هو اللہ احد میں توحید کا اثبات. اس لیے آپ سنتوں میں نوافل میں جو رسول کو پڑھا ہے, ایک آدمی نماز میں کثرت سے قل هو اللہ پڑھتا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی تو کیوں بار بار قل هو اللہ پڑھتا ہے, کیوں بار بار قل هو اللہ پڑھتا ہے, اور وہ سورت تجھے نہیں آتی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ
سے اٹھے گا تو فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو تسلیاں دیں گے، اس کو کہیں گے تو گھبرا نہیں، تیرے اللہ نے تیرے لیے جنت میں گھر تیار کر رکھا۔ یہ سورۃ الاخلاص مکی سورت ہے، اور ہمارے عزیز طلباء نے قرآن کی پوری 114 سورتوں کی ترتیب بھی پڑھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک ترتیب وہ ہے جس ترتیب سے یہ قرآن اترا، اور قرآن کریم کی ایک ترتیب وہ ہے جس جو موجودہ ترتیب ہے، جو قرآنی ترتیب ہے۔ تو قرآنی ترتیب میں 112ویں نمبر پر ہے سورہ اخلاص، اور نزول کے لحاظ سے کہ ہجرت سے پہلے اتری، مکہ میں اتری، اور اس کا 22واں نمبر ہے، 22ویں سورت ہے قل هو اللہ احد، جو نازل ہوئی۔ مشرکین مکہ کے کافر شرک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ان کے خدا ان کے بت تھے، کوئی بت لکڑی کا، کوئی بت پتھر کا، کوئی بت پیتل کا، کوئی کسی دھات کا، کوئی کسی دھات کا۔ اللہ کے نبی نے اپنے معبود کا تعارف شروع کروایا تو مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ ہمارے خدا تو لکڑی کے ہیں، کوئی ہمارا خدا وہ کسی دھات کا ہے، کوئی خدا کسی دھات کا ہے، یا محمد صرف لنا ربک، اے محمد ذرا تم بھی اپنے رب کے بارے میں بتاؤ، تمہارا رب کس چیز کا ہے، تمہارا رب کیسے بنا ہوا ہے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا میں جواب دیتا ہوں، میں اپنا تعارف خود کرواتا ہوں، میرا تعارف اخلاص کے اندر ہے، میں آپ کو سورہ اخلاص دے رہا ہوں، آپ ان کو سورہ اخلاص سنا دیجیے، میرا تعارف ہو جائے گا، نہ میں پتھر سے بنا ہوں، نہ میں لکڑی سے بنا ہوں، نہ میں سونے سے بنا ہوں، نہ میں چاندی سے بنا ہوں، نہ میں پیتل سے بنا ہوں، میں کون ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ میرے نبی آپ کی ڈیوٹی ہے آپ اعلان کر دیں، قل کے اندر حضور کی رسالت کا بیان ہے، میں الہ ہوں، آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے پیغامبر ہیں، آپ میرے نمائندہ ہیں، آپ میرے نمائندہ ہو کر اعلان کر دیجیے وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، وہ اللہ احد۔ ایک معنی دعا کا کیا گیا کہ شان یہ ہے اللہ، ایک معنی کیا گیا کہ جس اللہ کا تم نے پوچھا وہ اللہ ایک ہے۔ احد فرمایا، واحد نہیں فرمایا، احد اور واحد میں فرق ہوتا ہے، واحد کا اثنین ہوتا ہے، ایک کا دو ہوتا ہے، تین ہوتا ہے، چار ہوتا ہے، ایک کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ احد فرمایا یکتا ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں، یکتا ہے، اس کی تقسیم کوئی نہیں، یکتا ہے، اس کا جز کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 360 ہے، نہیں 360 نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کا حصہ ہے، اس کی اولاد ہے، نہیں، قل هو اللہ احد، اس کی اولاد کوئی نہیں۔ یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مکہ کے مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، ان سب کی ایک جملے میں تربیت کر دی، سارے نظریے غلط۔ وہ یکتا ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں، وہ یکتا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں، وہ یکتا ہے، اس کی نظیر کوئی نہیں، وہ یکتا ہے، اس کی مثال کوئی نہیں، وہ یکتا ہے، اس کو تصور نہیں کر سکتے، وہ یکتا ہے، اس کو قیاس نہیں کر سکتے، وہ یکتا ہے، اس کی کوئی صورت نہیں بنا سکتا، وہ یکتا ہے، اس کی کوئی شکل نہیں کھینچ سکتا، وہ یکتا ہے، وہ تصور سے بھی ماورا ہے، گمان سے بھی ماورا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ صمد کہتے ہیں اس سردار کو جس کے اوپر کوئی نہ ہو اور ساری دنیا اس کی محتاج ہو۔ صمد وہ ذات لیس فوقہ احد، جس کے اوپر کوئی نہ ہو، الذی یصمد الیہ
جس کی طرف احتیاج کی جاتی ہو، اور اس کا اردو میں ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج ہے۔ چھوٹا بھی اسی کا محتاج، بڑا بھی اسی کا محتاج، مرد بھی اسی کا محتاج، عورت بھی اسی کی محتاج، شاہ بھی اس کے محتاج، گدھا بھی اس کے محتاج، نبی بھی اس کے محتاج، ولی بھی اس کے محتاج، رسول بھی اس کے محتاج، انسان بھی اس کے محتاج، فرشتے بھی اس کے محتاج، جنات بھی اس کے محتاج، نباتات بھی اس کے محتاج، حیوانات بھی اس کے محتاج، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج۔ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کو احتیاج نہ ہو۔ ایک ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، وہ اللہ کی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور پوری کائنات کے لوگوں تم سب محتاج ہو، تمہارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور وہ محتاج ہی رہے ہیں، وہ محتاج ہی رہے ہیں، سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور وہ ضرورتوں سے پاک ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں۔ کفو کہتے ہیں ہمسر کو، برابر والے کو، ہم پلہ کو۔ جیسے نکاح کے مسائل میں آپ حضرات پڑھتے ہیں کہ یہ رشتہ کفو کا ہے یا نہیں ہے، یعنی ہم پلہ ہے نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں، اللہ کے پائے کا کوئی نہیں، اللہ کے وزن کا کوئی نہیں، اللہ کی قوت کا کوئی نہیں۔ وہ یکتا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور آپ قرآن کریم کو پڑھیں، سارا قرآن یہی درس دیتا ہے، اور عقلی نقلی دلائل سے قرآن بھرا پڑا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں ہیں جو صرف نقل کی گئی نہیں، عقلی بات، لاجک کی بات، دماغ اپیل کرتا ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے، قرآن ایک دلیل دیتا ہے توحید کی، دلیل الخلق والایجاد، یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تب سے لے کر اب تک اور قیامت تک اللہ کا چیلنج ہے، تحدی ہے کہ بڑی سے بڑی مخلوق سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی مخلوق تک سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کہتا ہے سب سے چھوٹی مخلوق مکھی ہے، حقیر مخلوق مکھی ہے نا۔ چیلنج دے کر قرآن نے کہا جن کو تم پوجتے ہو، پکارتے ہو، ان سے کہو کہ ایک مکھی تو پیدا کر دے۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ پوری کائنات مل کر، پوری ٹیکنالوجی مل کر، پوری انجینئرنگ مل کر، پوری سائنس مل کر ایک مکھی میں جان نہیں ڈال سکتی۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، انسان تو دور کی بات ہے، ریبوٹ بنا سکتے ہو، روح نہیں پھونک سکتے۔ انسان تو پیدا کرنا دور کی بات ہے۔ کائنات جتنی آگے نکل جائے، سائنس اور میڈیکل جتنی ترقی کر جائے، دنیا جتنی آگے نکل جائے، میرے رب کا چیلنج ہے، آسمان تو اپنی جگہ، زمین اپنی جگہ، چاند اپنی جگہ، سورج اپنی جگہ، ستارے اپنی جگہ، یہ انسان اپنی جگہ، فرشتے اپنی جگہ، ایک حقیر مخلوق، ایک قلیل الجثہ مخلوق، ایک چھوٹی سی جسم رکھنے والی مخلوق مکھی ہے۔ کوئی مکھی پیدا کر کے دکھا دے، آج تک کسی نے وہ مکھی پیدا کی بتاؤ؟ نہیں، يخلقوا ذبابا ولم يجتمعوا له، وہ تو اکیلا ساری کائنات کو پیدا کر رہا ہے، اور ایسے پیدا کیا کہ ایک کی شکل دوسرے سے مختلف ہے، ایک کی فنگر پرنٹ دوسرے سے مختلف ہے، ایک کی آنکھیں دوسرے سے مختلف ہے۔ آج دنیا پہچان کے لیے آئی اسکین کرتی ہے، فنگر پرنٹ لیتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی آنکھیں دوسرے سے جدا ہے، ہر ایک کے فنگر دوسرے سے جدا ہے۔ اس نے تو اس طرح پیدا کیا کہ ایک کی کاپی کوئی نہیں
کا چیلنج ہے پوری کائنات مل کر ایک مکھی پیدا کرتے ہیں، اور جب کوئی نہیں پیدا کرنے والا تو آپ ساری دنیا کے لوگوں تمہیں قرآن دعوت دے رہا ہے مانو جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو معبود بھی کون ہے؟ سارے بتاؤ اللہ، عبادت کے لائق بھی اللہ ہے، پھر تمہاری سجدوں کے لائق بھی اللہ ہے، پھر تمہاری نظروں اور نیازوں اور قربانیوں کے لائق بھی اللہ ہے، پھر تمہارے تقرب کے لائق بھی اللہ ہے، پھر تمہاری دعا پکار اور شور کے لائق بھی اللہ، پیدا جو اسی نے کیا۔ اب دیکھو یہ عقلی دلیل ہے جو قرآن میں پیش کی، اور یہ دلیل قرآن میں مختلف انداز میں اللہ نے ذکر کی۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، جو ذات پیدا کرے مطلب اس کی طرح ہو سکتی ہے جو مخلوق ہے، خالق نہیں، خالق مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، ساری کائنات مخلوق ہے اور وہ خالق ہے۔ یہ توحید کی عقلی دلیل اللہ نے پیش کی، اور توحید کی عقلی دلیل اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور بھی پیش کی، اس کا نام ہے دلیل القلبہ۔ لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا۔ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتا تو وہ بھی تو اپنے اختیارات استعمال کرتا، وہ بھی تو اللہ کے خلاف چڑھائی کرتا، وہ بھی تو اس کائنات میں اپنا تصرف ظاہر کرنے کی کوشش کرتا۔ آج تک کوئی رب پر چڑھائی نہیں کر سکا، کسی کو یہ ہمت نہیں، جرأت نہیں، یہ ارادہ نہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ رب سے مقابلہ کرے۔ اور اگر کوئی رب سے مقابلہ کرنا چاہا کسی نے تو قرآن نے بتایا وہ قوم عاد تھی، اس کا کیا حشر ہوا، وہ قوم سمود تھی، اس کا کیا حشر ہوا، وہ قوم نوح تھی، اس کا کیا حشر ہوا، وہ قوم لوط تھی، اس کا کیا حشر ہوا، وہ قوم شعیب تھی، اس کا کیا حشر ہوا۔ ان 5 قوموں کی ہلاکت کا قرآن نے خاص طور پر ذکر کیا۔ ایک قوم نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اللہ نے کیسا ان کو ہلاک کیا کہ اللہ کی توحید کا انکار کیا اور رب سے مقابلہ کرنا چاہا تو زمین کا پانی نکلا، اوپر آ گیا، آسمان کا پانی برسا، وہ زمین کے پانی کے ساتھ مل گیا، دونوں پانی آپس میں مل گئے اور پوری کائنات میں یا ایک مخصوص خطے میں علی اختلاف القولین اتنا پانی آیا کہ ساری کائنات کی چیزیں، بلند سے بلند چیزیں بھی ڈوب گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ قوم عاد کو دیکھو، انہوں نے اللہ سے مقابلہ کرنا چاہا، بڑے طاقتور تھے، آج بھی ان کے آثار قدیمہ نے وجود تلاش کیے، جس سے تلاش کیے تو وہ لمبے لمبے قد کے کئی گز کے لوگ ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیاں، ان کی لاشیں موجود ہیں، لیکن اللہ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ قوم سمود پہ زلزلہ آ گیا، فرشتوں نے چیخ مار دی، ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط پر، بدکار قوم پر تو 4 عذاب آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکار تھی، سیکسول کرپشن میں مبتلا، بد کرداری میں مبتلا۔ آج ماحول بنایا جاتا ہے ہم جنس پرستی کا۔ پاکستان جیسے ملک میں یونیورسٹی کی لڑکیاں اعلانیہ شادی کرتی ہیں آپس میں کہ لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی ہے۔ ہاں اللہ کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ جس قوم نے ہم جنس پرستی کی، قرآن نے بتایا 4 عذاب آئے، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پہلے نمبر پر اندھے ہو گئے، دوسرے نمبر پر وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الصَّيْحَةَ، فرشتے نے چیخ ماری، تیسرے نمبر پر فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، پتھر برسے، چوتھے نمبر پر وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ نے زمین کو اٹھایا اور زمین کو آسمان پہ لے جا کر الٹا کر کے نیچے پٹخ کے دے مارا۔ یہ بستیاں جن کی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی، قوم سدوم کی یہ بستیاں تباہ اور برباد ہو گئی۔ آج تک وہاں زمین نہیں ہے، وہ ڈیڈ سی ہے، پارے میت ہے۔ انہوں نے خدا سے مقابلہ کرنا چاہا، رب نے نام و نشان مٹا دیا۔ کوئی کر سکتا ہے اللہ سے مقابلہ؟ ایمان سے بتاؤ، کوئی کر سکتا ہے؟ اور کسی میں ہمت نہیں، کوئی سوچے بھی نہ کوئی ملک کر سکتا ہے، نہ کوئی ریاست کر سکتی ہے، نہ کوئی اور فوج کر سکتی ہے۔ اللہ نے عقلی دلائل پیش کیے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، تو یہ سارے دلائل اتار کے
عبادت کے لائق، بلند سے عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق، پکار کے لائق، کائنات کی ذرے ذرے کی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہی توحید کا پیغام ہے، یہی سورۃ الاخلاص کا درس ہے جو قل هو اللہ روز پڑھتے ہو۔ یہ قل هو اللہ کہہ رہی ہے دیکھو خبردار خدا کا کسی کو بیٹا نہ بنانا، خبردار خدا کا کسی کو ہم پلہ نہ بنانا، خبردار خدا کا کسی کو شریک نہ بنانا، خبردار خدا کی صفات کسی کو نہ دینا۔ اور یہاں بات میں سے بات نکل رہی ہے، بات کیا ہے؟ جیسے خدا کا مقابلہ کوئی نہیں، ایسے خدا کی کتاب کا قرآن کا مقابلہ بھی بلند آواز سے بولو کوئی نہیں۔ کسی کے دماغ میں کیڑا ہو تو نکال دے، کسی کو خوش کرنے کے لیے اگر کسی کی سوچ ہو کہ قرآن کی تعلیم بند کر دیں گے، مدرسے ختم کر دیں گے، تو یہ بھول ہے، تم چلے جاؤ گے، تمہاری نسلیں چلی جائے گی۔ اللہ نے جب تک اس کائنات کو رکھنا ہے تو قرآن رہے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ میرے شیخ حضرت مولا عبدالمجید لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر چھپی ہے، انہوں نے ایک بات اپنی تفسیر میں ارشاد فرمائی، مجھے بڑی پسند آئی اور میں نے کئی جگہ بیان کی، ان بچوں کو بھی پڑھایا۔ حضرت فرماتے دیکھو ایک چیز وہ ہوتی ہے جو اللہ کی مصنوع ہے، اللہ کی بنائی ہے، اس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے جو مخلوق کی بنائی ہے، جو چیز مخلوق بناتی ہے نا اس کی کاپی ہو سکتی ہے، اس کا ثانی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لائٹ مخلوق نے بنائی، کاپی ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاکستان والے ماشاءاللہ جلدی سے کاپی کر لیتے ہیں، چائنا والے تو دنیا کی ہر چیز کی کاپی کر لیتے ہیں۔ یہ ڈائز ہے، یہ سپیکر ہے، یہ صفحے ہیں، یہ دریا ہیں، یہ پنکھے ہیں، یہ ٹائلیں ہیں۔ جو چیز بھی مخلوق نے بنائی اس کو ختم بھی کر سکتے ہو، توڑ بھی سکتے ہو، پابندی بھی لگا سکتے ہو، اس جیسی بھی بنا سکتے ہو، لیکن جس کی بنانے میں مخلوق کا دخل نہ ہو، جسے خالق ہی بنائے، نہ اس پر کوئی پابندی لگا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی کاپی کر سکتا ہے۔ مثال سورج ہے، کس نے بنایا سورج بتاؤ؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ سورج کو پیدا کرنے والا قرآن کہتا ہے کون ہے؟ اس میں کوئی مخلوق کا دخل ہے؟ امریکہ سے کہو ایک سورج اور بنا کے دکھائے، چیلنج ہے۔ یورپ سے کہو، جاپان سے کہو، چائنا سے کہو، ایک سورج اور بنا کے دکھا دو۔ چاند اللہ کی مصنوع ہے، ذرا ایک چاند اور بنا کے دکھا دو۔ اگر نہیں بنا سکتے تو چائنا، جاپان، جرمنی، فرانس، اٹلی، ڈنمارک اور یورپ، امریکہ سے کہو کہ ذرا چاند پر پابندی لگا کے دیکھو، سورج پر پابندی لگا کے دیکھو، سورج کی حرارت کو روک کر دیکھو اور چاند کے نور کو روک کر دیکھو تو دنیا مر سکتی ہے۔ کوئی چاند پہ پابندی، کوئی سورج پہ پابندی، بولو بولو سارے بولو، کوئی سورج پہ پابندی۔ ارے قرآن میرے اللہ کی کتاب ہے، اس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ کروڑوں سورج قرآن پر قربان، کروڑوں چاند قرآن پہ قربان، پورا آسمان قرآن پہ قربان، پوری زمین قرآن پہ قربان۔ ان زمینوں، ان آسمانوں، ان سورج، اس چاند کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو مخلوق ہے اور قرآن تو خلق ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ کون ہے جو قرآن کا مقابلہ کر سکے؟ تو جیسے کوئی سورج کو بند نہیں کر سکتا، کوئی سورج کی کاپی نہیں کر سکتا، کوئی سورج پہ پابندی نہیں لگا سکتا، ایسے
یہ بلڈنگیں رہے نہ رہے، قرآن رہے گا. ہم قتل ہو جائیں، مر جائیں، تب بھی قرآن رہے گا، دین رہے گا. کوئی قیامت نہیں آ رہی، ابھی قرآن باقی ہے انشاءاللہ. دنیا زور لگا لے، کچھ کر لے، قرآن اللہ کا کلام ہے، ہدایت کا کلام ہے. اور دنیا کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جینا ہے، اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو قرآن کے دروازے پہ آنا پڑے گا. قرآن کے بغیر نہ امن ہے، نہ قرآن کے بغیر معیشت ہے، نہ قرآن کے بغیر معاشرت ہے، نہ قرآن کے بغیر لوگوں جینا ہے، نہ جینے کا سلیقہ ہے. انسان اور جانور میں اگر کوئی کتاب فرق سکھاتی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے. جو قرآن کے در پر نہیں آئے ان کے لیے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی میں کوئی فرق نہیں. جو قرآن کے دروازے پر نہیں ہیں، آج وہ کتے دکھا رہے ہیں، وہ خنزیر دکھا رہے ہیں، وہ چھپکلیاں بھی کھا رہے ہیں، خبیث چیزیں بھی کھا رہے ہیں. یہ قرآن ہے جو حلال حرام کا فرق بتاتا ہے، جو قرآن ہے خالق و مخلوق کا فرق بتاتا ہے. یہ توحید کی سورت الاخلاص، علماء کہتے ہیں قرآن کے مضامین سورت اخلاص میں ختم ہو گئے. شروع ہوا قرآن فاتحہ سے، ختم ہوا مضمون کے لحاظ سے اخلاص کا. لیکن آخر میں دو صورتیں اللہ نے قرآن کی پہرے دار بنا دی، چوکیدار بنا دی، محافظ بنا دی. یہ دو صورتیں سورت الفلق، سورت الناس، یہ محافظ اور چوکیدار ہیں. یہ صورتیں وہ کیسے؟ میں بات بیان کرنے لگا ہوں اپنے عزیز علماء طلباء کے لیے جو دورہ تفسیر میں شریک ہیں، جن میں ماشاءاللہ اکثریت علماء. سورۃ الاخلاص میں اللہ نے توحید کا پیغام دیا. جب اللہ کی توحید اور وحدانیت کی بات کرو گے تو لوگ تمہارے دشمن ہو گئے. بھائی یہ راستہ چھوڑ دو، ذرا دائیں بائیں ہو جاؤ تاکہ لوگ آگے جا سکیں، جگہ موجود ہے. جزاک اللہ. یہ ساتھی کام کرے، تھوڑا سا آگے ہو جائے، اس طرف ہو جائے. بھائی یہ جو آخر میں بیٹھے نا، آپ تک آگے آ جائیں گے، کئی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. راستہ چھوڑ دیں، لوگوں کو تکلیف ہوگی. یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کی مجلس ہے اور قرآن کا حکم ہے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. جب تمہیں قرآن کی مجلس میں کہا جائے کہ جگہ بناؤ، جگہ بناؤ، اللہ تمہاری زندگی میں گنجائشیں پیدا کریں گے، وسعتیں پیدا کریں گے. یہ اللہ نے فرمایا. جزاک اللہ. بھائی جب توحید کی بات کرو گے تو لوگ دشمن ہو جائیں گے. دشمنی بھی دو طرح سے لوگ کرتے ہیں. ایک جان سے دشمنی کرتے ہیں، ایک ایمان سے دشمنی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم میرے بندے ہو، گھبراؤ نہیں، تمہیں میں کافی ہوں. ایمان والوں کو کون کافی ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. میرے نبی آپ کو بھی آپ کا رب کافی ہے، ایمان والوں کو بھی رب کافی ہے. اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہاری جان کی حفاظت بھی میرے دل میں، تمہارے ایمان کی حفاظت بھی میرے دل میں. جان کی حفاظت کے لیے تمہیں دے رہا ہوں سورۃ الفلق، ایمان کی حفاظت کے لیے تمہیں دے رہا ہوں سورۃ الناس. سورۃ الفلق پڑھو، سورۃ الفلق کی برکت سے تمہاری جان محفوظ. سورۃ الناس پڑھو، سورۃ الناس کی برکت سے تمہارا ایمان محفوظ. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد یہ چاروں صورتیں پڑھا کرتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اور اس کا معمول بنا یہ تمہارے محافظ ہے، گارڈ ہے، یہ تمہاری سیکورٹی ہے. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس مومن کی سیکورٹی ہے، خدا کی قسم. اور حضور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو سوئے ہوں اور یہ صورت یاد نہ آئے. بیمار ہوتے تھے تو یہی صورتیں پڑھتے اور آپ جب سوتے تو یہی صورتیں پڑھتے. اور طریقہ یہ ہوتا آپ رات کو سوتے ہوئے تشریف لاتے، باوضو ہو کر بستر کو جھاڑتے، بستر پہ تشریف فرما ہوتے. اس کے بعد پہلی سورت پڑھتے قل یا ایھا الکافرون، پھر پڑھتے قل هو اللہ احد، پھر پڑھتے قل اعوذ برب الفلق، پھر پڑھتے قل اعوذ برب الناس. یہ چاروں صورتیں پڑھ کر آپ ہاتھ پہ دم کرتے، پھونک مارتے اور پورے جسم پر پھیر لیتے اور پورے جسم پہ پھیر کر آپ دائیں کروٹ پر
سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جس مرض میں آپ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا، اس مرض میں آپ کو ذوق نقاہت پڑ گئی آخر وقت میں، جب اتنا ذوق ہو گیا کہ آپ ہاتھ اپنے جسم پر نہیں پھیر سکتے تھے، تو پھر مجھے حکم فرمایا، میں نے یہ معوذتین پڑھی اور اپنے ہاتھوں پہ دم کیا اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے حضور کے پورے جسم پر پھیرا۔ آخر کوئی خزانہ تو ہے کہ حضور اس حالت میں بھی یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں، حضور نماز کے بعد بھی یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی رات کو سوتے ہوئے بھی یہ صورتیں پڑھ رہی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سیکورٹی ہے، تمہاری حفاظت ہے کہ معوذتین کو پڑھو، جان محفوظ، معوذتین کو پڑھو، ایمان محفوظ۔ جادو کرنے والوں نے، یہودیوں نے میرے نبی پہ جادو کیا، بخاری کی روایت ہے، اور جادو کا اثر اس لیے ہوا کہ نبی انسان ہے، جیسے نبی بیمار ہو سکتا ہے، بخار آ سکتا ہے، زخمی ہو سکتے ہیں اور ہوئے، تو یہ بشری تقاضا ہے۔ جادو کا اثر دین پر نہیں، دنیاوی معاملات میں آپ پر چل گئے۔ صحیح بخاری کی روایت، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ جادو ہو گیا اور تھا یہ بڑا پیسے، بڑا لالچی قسم کا جادوگر، لبید بن عاصم، خیبر کا رہتا تھا۔ روایات میں آتا ہے اس نے 30 دینار لیے، پیسے لیے، موٹی رقم تھی، 30 دینار، 20 دینار بنتا ہے 7.5 تولے سونا، گویا 10 تولے سونا لیا اس نے حضور پر جادو کرنے کے لیے یہودیوں سے۔ حضرت لاہوری شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارا دور ہے تفسیر، فیض ہے حضرت لاہوری، خدا کی قسم ہم کیا ہیں، ہم تو ناقل ہیں، انہیں کی چیزیں دیکھ کر پڑھا، یہ فیض ہے ہمارے میرے استاد حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میری تفسیر کی سند ان کے ساتھ ملتی، یہ فیض ہے قطب الارشاد مولانا محمد عبداللہ بیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ بشیر آباد میں حضرت بیلوی نے ساری زندگی دور تفسیر پڑھائے، یہ ان بزرگوں کا فیض ہے۔ حضرت لاہوری فرماتے تھے اور ان کی تفسیر میں ہے، سورہ بقرہ کی تفسیر کے اندر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم انحطاط میں جاتی ہے تو اس کا مشورہ پھر جادو اور تعویذ گھٹا ہوتا ہے، جب کوئی قوم گرتی ہے تو پھر وہ تعویذ گھٹے پر وقت گزارتی ہے، پھر وہ جادو و ٹوموں پر گزارا کرتی ہے، پھر وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنا ایمان بھی دے آتے ہیں، اپنا مال بھی دے آتے ہیں، پل بھر میں محبوب قدموں میں پھر وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جادو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ جادو سے اگر کچھ بگڑتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک رب نہ چاہے کوئی کچھ کر نہیں سکتا، رب کا حکم نہ ہو گولی نہیں مارتی، رب کا حکم نہ ہو تو جادو بھی اثر نہیں کرتا، سب رب کے حکم سے ہے۔ جادو کیا، 30 دینار لیے، اور جادوگر کیسے جادوگریاں کرتے ہیں، ایک بچہ مقرر کیا یہودیوں نے حضور کی خدمت کے لیے، حضور دنگا کرتے تھے، تو یہ آپ میری طرف دھیان رکھیں، دنگا کرتے تھے داڑھی میں، بالوں میں، تو اس نے حضور کے بال جمع کیے، اس یہودی کے پاس بال پہنچے، لبید بن عاصم کے پاس، روایات میں آتا ہے نر کھجور تھا، خوشہ اس نے حاصل کیا، پھر حضور کا ایک مجسمہ بنایا، اس میں سوئیاں چبوئی، کنگھے کے اندر اور حضور کے بالوں کے اندر 11 گانٹھیں دی، جاتا ہے پیر ارمان بھی آتا ہے، ارزوان بھی آتا ہے، سی ارزوان بھی آتا ہے، یہ 3 طرح کے نام آتے ہیں روایات میں۔ ایک کنویں میں، مدینہ میں ایک کنواں تھا، ایک پتھر کے نیچے، حضور پہ اثر اتنا ہوتا تھا کہ آپ دنیا کو کام کرتے تھے تو بھول جاتے تھے کیا کیا، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، بیوی کا حق ادا کیا کیا کیا۔ بعض روایات میں یہ آیا کہ جادو کا اثر یہ بھی ہوا کہ بیوی کے حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتے، یہ علامہ شاہ کشمیری رحمہ اللہ فیض الباری میں ذکر کیا ہے۔ بہرحال بعض روایات میں تھا 6 مہینے، بعض روایات میں تھا 1 سال تک آپ پر اثر رہا۔ ایک دن آپ نیند سے اٹھے بڑے خوش تھے، طبیعت میں بڑا نشہ، امی عائشہ نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟
مجھے کیا ہو گیا ہے، میری طبیعت کیوں نہیں سمجھ رہی؟ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی میاں، یاد رکھو سارے گواہی دو، عقیدہ بناؤ، غیب دان کون ہے؟ اللہ۔ انما الغیب عند اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ کے پاس، علمها عند ربی، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ یعلم غیب السماوات والارض، تین چیزیں معبود کی صفتیں ہیں، جس ذات میں تین چیزیں ہیں وہ معبود ہے۔ نمبر ایک علم کامل ہو، نمبر دو قدرت کامل ہو، نمبر تین رحمت کامل ہو، اور یہ تین چیزیں اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہیں، مکمل طور پر یہ تین چیزیں اللہ کے سوا کسی میں نہیں۔ اگر علم کامل نہیں تو معبود نہیں ہو سکتا، اس کو اپنی مخلوق کا نہیں پتا۔ اگر قدرت کامل نہیں تو معبود نہیں ہو سکتا، وہ کسی کی بگڑی کیا بنائے گا۔ اور اگر رحمت کامل نہیں تو وہ تو گناہگاروں کو رگڑ دے گا، وہ بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ معبود ہے، کیوں؟ اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت بھی کامل ہے، اس کی رحمت بھی کامل ہے۔ رحمت یہ ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اور قدرت یہ ہے اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، اور علم یہ ہے یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقہ، کوئی پتا نہیں گرتا ہے تو اس کے علم میں ہے، ولا حبہ، زمین کی تہوں میں کوئی دانہ چھپا ہوا ہے تو وہ بھی اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے کائنات کے درختوں کے پتے کتنے ہیں، اور یہ جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ میرے آقا کو حضور نے علم دیا، وہ علم پوری کائنات سے زیادہ ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کی کائنات میں پلڑا لگے، ایک پلڑے میں سارے نبیوں، رسولوں، فرشتوں، سارے علماء کا علم رکھو، دوسرے پلڑے میں حضور کا علم رکھو، پوری مخلوقات کا علم کم ہے، اکیلے میرے آقا کا علم سب سے زیادہ ہے۔ لیکن عالم الغیب کون ہے؟ مجھے مسئلہ حل ہو گیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک پاؤں کی طرف سے ایک سر کی طرف سے۔ پاؤں کی طرف سے آنے والے نے کہا کہ اس کو کیا ہے؟ اس نے کہا، دوسرے نے کہا کہ جادو ہے۔ اس نے پوچھا کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے بتایا لبید بن عاصم نے کیا۔ اس نے پوچھا کہاں کیا؟ اس نے کہا دندانوں، کنگھے کے دندانوں میں، بالوں میں، اور نر کھجور کے خوشے میں کیا۔ کہاں رکھا ہے؟ دوسرے نے بتایا وہ بیوے ارزوان کے کنویں میں رکھا ہے۔ کہاں، کس جگہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس چٹان کے نیچے ہے جس پہ سہارا لگا کر نیچے اترا جاتا ہے، پانی کھینچا جاتا ہے۔ حضور نے صحابہ کو ساتھ لیا، تشریف لے گئے، اس کنویں پر اس کا پانی نکالا، اس کا پتھر ہٹایا، نیچے سے مجسمہ نکلا، اس کے اندر 11 گانٹیں تھیں۔ تو اللہ نے یہ 11 صورتیں تو صورتوں کی عطا فرمائیں، فرمایا میرا نبی ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک ایک گانٹ کھولتے جاؤ۔ اللہ کے نبی ایک ایک گانٹ کھولتے گئے، ایک ایک آیت پڑھتے گئے۔ حدیث میں آتا ہے 11 آیتیں بھی پوری ہو گئی، 11 گانٹیں بھی کھل گئی۔ یوں لگا کأنما عقل من نشاط نشط من عقال عقال، جیسے کوئی رسی سے بندھا ہوا ہو اور اس کو کھول دیا جائے۔ حضور لگا فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کو، سورتوں کو پڑھ کر مجھے یہ لگا کہ میں یوں کھل گیا ہوں۔ یہ ایسی بہترین صورت ہے۔ ترجمہ دیکھ لو، وقت ختم ہو گیا اور پھر ہم اپنا اگلا کام شروع کریں گے۔ یہ سورہ فلق لکھا ہوا ہے مکیہ، سورہ الناس مکیہ۔ اب ایک چھوٹی سی علمی بات سمجھ لو، ہمارے طلباء میں اکثر یہ اشکال ہوتا ہے، یہاں لکھا ہے کہ یہ سورت مکی ہیں اور یہ شان نزول جو میں نے بیان کیا یہ ہے مدینے کا، تو اس لحاظ سے یہ سورت مدنی ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے مصانف میں لکھا ہے سورۃ الفلق مکیہ تو سورۃ الناس مکیہ۔ اس کا جواب سمجھ لیجیے۔ بعض اوقات قرآن کریم کی ایک سورت یا آیت پہلے اتر چکی ہوتی ہے، پہلے سے اتری ہوئی ہوتی ہے، بعد میں کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ جب واقعہ پیش آتا ہے تو اللہ کی طرف سے یاد دہانی کرا دی جاتی ہے کہ اس واقعے کا حل فلاں سورت میں ہے، اس واقعے کا حل فلاں آیت میں ہے۔ جب یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی کہہ دیا جاتا ہے نزل فی کذا و کذا، یہ آیت یا یہ سورت فلاں سلسلے میں نازل ہوئی۔ تو صورتیں تو مکہ میں اتر چکی تھیں، مدینہ میں یہ سانحہ پیش آیا
تو یاد دہانی کرا دی گئی، اس لیے کہہ دیا گیا کہ یہ سورت مدینہ میں اس وقت اتری، یعنی یاد دہانی کرا دی گئی، اس لحاظ سے یہ سورت مکی ہے، اس لحاظ سے یہ سورت مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میرے حبیب فرما دیجیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کے ساتھ۔ فلک کا معنی صبح کا بھی ہے، اصل فلک کا معنی ہوتا ہے چیرنا، فلک کا معنی ہوتا ہے چیرنا، چاہے رات کو چیر کر کے نکالا جائے فالق الاصباح قرآن نے کہا، چاہے بیج کو چیر کر پودا نکالا جائے ان اللہ فالق الحب والنوا قرآن نے فرمایا۔ من شر ما خلق، چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ نمبر ایک، اس چیز کے شر سے اللہ جو آپ نے پیدا کی میں پناہ مانگتا، جو ڈاکو، جادوگر، قاتل، حملہ آور، حاسد، مخالف، سانپ، بچھو، جنات، تمام شریر چیزیں، جتنی شریر چیزیں آپ نے پیدا کی اللہ مجھے ان سب سے بچانا۔ نمبر دو، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے جب چھا جائے، عام طور پر چور، ڈاکو، قاتل رات کے اندھیرے میں آتی، جادوگر رات کے اندھیرے میں جادو کرتی۔ ومن شر النفاثات في العقد، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر، گروہ میں پھونک مارنے والی لڑکیوں کے شر سے، وہ لڑکیاں جنہوں نے جادو کیا تھا اور پٹ پٹ کر پھونک ماری تھی۔ دوسرا معنی مفسرین نے کیا، گروہ میں پھونک مارنے والے کی شر سے، یعنی وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جو اپنے مکر کے ساتھ، اپنی فریب کے ساتھ، اپنے فراڈ کے ساتھ پختہ قسم کے مردوں کو اپنی طرف مائل کر کے ان کی گرہ کھلوا دیتی ہیں، ان کے اخلاق کی گرہ توڑوا دیتی ہیں، بدکرداری کروا دیتی ہیں، ایسی عورتیں، ایسی لڑکیاں اور ایسی خواتین جو مردوں کو بدکرداری پر اکساتی ہیں، اللہ مجھے ان کے شر سے بھی بچانا۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی، ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد ہے، اللہ مجھے حاسد کے شر سے بھی بچانا۔ بھائی حسد نہ کیا کرو۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ یہ آرزو کرنا اللہ فلاں نعمت فلاں سے چھین لے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ آسمان پہ پہلا گناہ حسد ہوا، شیطان نے آدم پہ حسد کیا۔ زمین پہ پہلا گناہ حسد کا ہوا کہ قابیل نے حابیل پر حسد کیا، اسے قتل کیا۔ یاد رکھو، حاسد اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، حاسد اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوتا ہے، حاسد اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، اللہ کسی کو نوازنا چاہتے ہیں یا اس کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کے دل کے اندر حسد ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، میرے حبیب اعلان کر دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کے ساتھ، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، لوگوں کے معبود سے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈال کر چھپ جائے، الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتے ہیں، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جن ہو یا انسان ہو، انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، جن بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ مجموعی طور پر چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی، پانچ چیزوں سے پناہ مانگی گئی، پناہ مانگی گئی اللہ سے چار صفات کے ساتھ، اور پانچ چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اللہ مجھے بچانا مخلوق کے شر سے، اللہ مجھے بچانا اندھیرے کے شر سے، اللہ مجھے بچانا عورتوں کے شر سے، اللہ مجھے بچانا حاسد کے شر سے، اللہ مجھے بچانا شیطانوں کے شر سے جو وسوسے ڈالتے ہیں، مجھے ان کے شر سے بچانا۔ ان چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اس سورت کے اندر۔ سورۃ الفلق نزول میں 20ویں نمبر پر ہے اور سورۃ الناس نزول میں 21ویں نمبر پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا، تفسیر تو بہت ساری ہے، وقت نہیں ہے، جمعے کا وقت ہو چلا، اس لیے میں اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ شہاباد کے روز
اس مرکز کی برکت سے یہ قرآن کی بہاریں آئی ہیں اور قرآن کی یہ بارش 40 دن تک برستی رہی ہے اور سارا سال قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی اس جامعہ کے ایک طالب علم نے آخری سے 1 سال پہلے کے درجے میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو ہمارا بورڈ ہے اس کا امتحان دیا ہمارے طلباء نے۔ اس امتحان میں آپ کے اس پسماندہ علاقے کے پسماندہ شہر شجاع آباد کے طالب علم نے آپ کے ادارے کو، آپ کے شہر کا نام روشن کیا اور پورے پنجاب کے مدارس میں دوسرے نمبر پر آیا ہے آپ کا یہ جامعہ۔ اور الحمدللہ یہ محنت کا بین ثبوت ہے اور یہ اعزاز پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے جامعہ کا دورہ حدیث کا ایک طالب علم پنجاب میں دورہ حدیث میں پہلی پوزیشن حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ علمی رونق، یہ علمی ماحول جس کے اندر آپ کے بچے، آپ کے بچیاں سینکڑوں کی تعداد میں پڑھ کر جا رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، اور صرف عالم نہیں بن رہے ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں، باصلاحیت بھی بن رہے ہیں۔ آپ کے لیے ہونا چاہیے آپ کی اس جامعہ میں طلباء کو سائنس کے ساتھ میٹرک کروائی جاتی ہے۔ ہمارا پہلا بیچ 9th کا امتحان دے کر اب 10th میں پہنچا ہے۔ آپ کے اس جامعہ کے بچوں نے پرائمری بورڈ کا امتحان دیا، آپ کے جامعہ کے بچوں نے مڈل بورڈ کا امتحان دیا، آپ کے جامعہ کی بچیوں نے پرائمری کا امتحان دیا، آپ کی جامعہ کی بچیوں نے مڈل کا امتحان دیا، آپ کے جامعہ کے بچوں اور بچیوں میں میرے بھائیوں تقریباً 70 سے زیادہ طلباء طالبات نے اس 1 سال میں قرآن کریم کے حفظ سے فراغت حاصل کی ہے۔ تو الحمدللہ یہ 16 علماء اس سال فارغ ہو کر جائے، 16 علماء اور 1550 طلباء طالبات یہاں سے تعلیم، 750 مسافر بچے اور بچیاں ہیں جن کا کھانا بنتا ہے۔ آپ کے میری دائیں طرف جامعہ موجود ہے، چاہتے ہوئے ضرور زیادہ کر کے جائیں۔ تعمیرات کی کمی ہے، تعمیرات جاری ہے۔ اللہ کے فضل سے نیا دارالحدیث تعمیر ہوا، دارالتفسیر تعمیر ہوا، درسگاہوں کا 12,000 مربع فٹ کا ایک بلاک ہے، اس میں بیسمنٹ تیار ہوا، دوسری منزل کا کام ایک حصے کی چھت پڑ گئی ہے، دوسرے حصے کا شروع ہے، کروڑوں روپے تعمیرات میں خرچ ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کے جامعہ کی کارکردگی ہے؟ پورے علاقے میں شاخوں کا ایک جال ہے، 17 براچیں اور شاخیں ہیں جو مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں کوئی سرکاری گرانٹ نہیں ملی، ہم آپ حضرات سے تعاون مانگتے ہیں اور ہمارا کوئی سفیر بھی نہیں ہے۔ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ کی زکات، آپ کی صدقات صحیح جگہ پر خرچ ہوں، تو یہ مرکز آپ کی زکات اور صدقات کے خرچ کرنے کی بہترین جگہ ہے، جہاں الحمدللہ پوری احتیاط کے ساتھ کام ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی جامعہ کے حسابات آج سے نہیں، 1982 سے لے کر اب تک ہر سال کا ہمارے پاس آڈٹ موجود ہے، ہر سال کی رجسٹریشن کی رینیول ہوتی ہے، قانونی تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے قانون کی پاسداری ہے، جہاں بچوں کو دین سکھایا جاتا ہے، علم سکھایا جاتا ہے، قانون سکھایا جاتا ہے، آئین سکھایا جاتا ہے، آداب سکھائے جاتے ہیں۔ 350 رہائشی بچیاں ہیں جو یہاں پر پڑھ رہی ہیں، اور اس سب کے ساتھ ہمارا اپنا ایک ذوق ہے، ہم آپ کی رفاہی خدمت اور ابا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس مسجد کے بالکل پڑوس میں اسی گلی میں ہسپتال ہے، 1.5 سال ہوا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اس 1.5 سال میں 33,000 مریضوں نے اس چھوٹے سے ہسپتال سے دوائی لی ہے، 33,000 مریضوں، اور مفت دوائی، 2 دن کی مفت دوائی۔ اس میں بنیادی سہولتیں، لیبارٹری، الٹرا ساؤنڈ، ECG موجود ہے، 12 گھنٹے MBBS ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر موجود ہوتی ہے۔ اور پھر ایک ہم نے نظام بنایا ہے، خواتین کے وقت میں سارا عملہ خواتین کا ہے، خواتین کا علاج ہوگا، مردوں کے وقت میں سارا عملہ مردوں کا ہے، مردوں کا علاج ہوگا۔ بیوگان کی کفالت آپ کا ٹرسٹ کر رہا ہے، 60 بیوگان کو ماہانہ راشن ملتا ہے، صرف رمضان میں نہیں، ہر مہینے ملتا ہے۔ یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے آپ کے علاقے میں، ہیپیٹائٹس سی عام ہے، یہ فلٹریشن
کنسٹرکشن پلانٹ پہلے سرکاری طور پر FPA صاحب نے لگوایا تھا، لیکن ہم نے اس کو مینٹین کیا اور اب RO پلانٹ ہم نے لگوایا ہے 8 جولائی کے بعد، اس کا بھی انشاءاللہ افتتاح ہے۔ اب آپ کے شہر میں یہ دوسرا RO پلانٹ ہے جو شہر کے اندر شروع ہو رہا ہے، اور یہ دونوں نجی ہے، سرکاری نہیں ہے۔ آپ کو صاف شفاف پانی سارا دن یہاں رش رہتا ہے، یہاں سے علم کا فیض بھی جاری ہے، یہاں سے پانی کا چشمہ اور پانی کا فیض بھی جاری ہے۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے اس جامعہ کو اپنے زکوٰۃ میں صدقات میں یاد رکھا کرو۔ انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی ہماری عیدگاہ میں، اور یہ عید کی نماز 7:30 بجے 7 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی، عیدگاہ کے اندر ہوگی ہے، جنازہ گاہ ہے، عیدگاہ ہے، آپ مرکز کے اندر آپ جڑتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ عربی کا مستقل ہم نے شعبہ قائم کیا، جو جنوبی پنجاب میں الحمدللہ سب سے منظم شعبہ ہے۔ 5 کلاسیں ہماری شروع ہو چکی ہیں عربی میڈیم، اس میں بچہ ایک لفظ اردو کا نہیں بولتا۔ آپ ہمیں حافظ قرآن بچہ دیں، 1 سال میں ہم اس کو اس طرح عربی سکھا دیں گے کہ وہ کسی بھی عربی سے بے تعلق فی البتی عربی میں بات چیت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعاون کرنے والوں کو جزا دے۔ ابھی 5 منٹ کے اندر اسناد تقسیم ہوگی، ان بچوں میں انعامات تقسیم ہوں گے۔ دورہ تفسیر میں کچھ ہمارے دورہ حدیث کے طلباء ہیں، اور ان میں بات ہے کہ انہوں نے 10 سال پورا جامعہ کے اندر پڑھا ہے، آج فارغ ہو کے جا رہی ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اور بعض دوسرے شہروں سے، لاہور سے، کراچی سے اور بعض دوسرے شہروں سے آئے ہیں۔ آپ کی موجودگی ہے، ہم انہیں انعام دینا چاہتے ہیں۔ انعام ہوگا، اس کے بعد ہم سنتیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد آپ سب تشریف رکھیں گے۔ ہماری بہت بڑی شخصیت ہے، جنوبی پنجاب کے بہت بڑے سلسلے کے شہر ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا رشید احمد شاہ جمالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ شاہ جمال کی ہماری بڑی گدی ہے، اس کے مسند رشید ہیں، ڈیرہ والی خاں میں تشریف لائی ہیں، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کا شکر گزار ہوں۔ وہ مجلس سے ذکر بھی کروائیں گے، دعا بھی کروائیں گے۔ آپ سب حضرات ان کی دعا میں ضرور شریک ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بڑے اساتذہ الحدیث جتنے بھی ہیں تشریف لے آئے، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے حدیث کے جتنے اساتذہ ہیں ہمارے یہاں آج کل موجود